غازی کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ 50,000 کا سنتے ہی یشونت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 70 کی دہائی میں 50,000 روپیہ بہت بڑی رقم تصور ہوتی تھی۔ آج کل کے نوجوان اس دور کے 50,000 کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس دور میں بکرے کا صاف ستھرا گوشت 4 روپے کلو دستیاب تھا، اور سب چیزوں کی قیمت اسی نسبت سے آج کل کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ بھارت میں اندرون ملک بننے اور پیدا ہونے والی اشیاء کی قیمتیں پاکستان سے بھی بہت کم تھیں۔ یشونت کو وہیں چھوڑ کر میں ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ میرے ساتھیوں نے بازاروں میں گھومتے ہوئے ایک دکان سے اسکول ڈراموں میں گیٹ اپ کے لیے بنی ہوئی مصنوعی مونچھیں اور سکھوں کے رول کی ہوئی داڑھیاں خرید لی تھیں۔ انہوں نے تو یہ محض تفریحاً خرید لی تھیں، لیکن میں نے ان سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ بال تو ان کے پہلے ہی خاصے بڑھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سکھ طرز کی بندھی بندھائی پگڑیاں بھی خریدنے کا کہا۔ اب وہ میرے چاروں ساتھیوں کے پاس سکھ گیٹ اپ مکمل ہو چکا تھا۔ یشونت کے ساتھ رابطے کا میں نے مضبوط پل بنا دیا تھا۔ اب ڈاک لینے اور واپس لوٹانے کا روٹین کا کام میں انہیں سونپنا چاہتا تھا، کیونکہ غیر ارادی طور پر میں کئی جگہ بیک وقت انوالو ہو چکا تھا اور میرے پاس وقت کی کمی تھی۔ سنیما سے نکل کر میں ایک چشموں کی دکان پر گیا اور سادہ شیشوں والی 4 اینکیں خرید لیں۔ یشونت کی حالت دیکھ کر مجھے یکایک منصوبہ سوجا تھا۔ میں سیدھا چاوڑی بازار شمی کے بالا خانے پر چلا گیا۔ صبح بنارس اور شام اودھ کے حسن کی طرح طوائفوں کے بالا خانے بھی شام ڈھلنے کے بعد رنگین اور پرکشش ہوتے تھے۔ ابھی شام کے 4 بھی نہیں بجے تھے۔ میں نے اپنی آمد کی اطلاع دی تو ایک ادھ سویا میراثی مجھے اندر لے گیا۔ رات کا سجایا ہوا ہال کمرہ سگریٹ کے ٹکڑوں، اوندھے پڑے ہوئے گلدانوں، بکھرے سازوں اور میلی چاندنیوں سے اٹا پڑا تھا۔ میں نے میراثی سے کہا، مجھے ڈیرہ دارنی سے ملنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندر کے کمرے تک پہنچا دیا گیا، جہاں شمی 2-3 اور لڑکیوں کے ساتھ اوندھی ترچھی پڑی سو رہی تھی، اور ایک پلنگ پر نیم دراز ڈیرہ دارنی سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کی نظریں سوالیہ انداز میں میرے بے وقت آنے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، میں شمی کے متعلق کچھ بات کرنے آیا ہوں، لیکن اس کی سوالیہ نگاہی ختم ہی نہ ہوئی۔ میں نے 1,000 روپیہ اسے دیا اور کہا کہ میری بات غور سے سنے اور صحیح جواب دے۔ 1,000 روپے نے میری بے آمد وقت کا احساس اس کے چہرے سے غائب کر دیا، اور وہ میراثی کو گالی دے کر پکارنے لگی کہ ابھی تک میرے لیے ٹھنڈا نہیں لایا۔ اتنی دیر میں شمی اور دوسری لڑکیاں بھی اٹھ بیٹھیں۔ ڈیرہ ڈارنی نے انہیں اشارہ کیا اور وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ ساری لڑکیوں میں صرف شمی نے چھوٹی سی نتھنی پہن رکھی تھی۔ میں نے ڈیرہ دارنی سے کہا کہ شمی کی بات کہیں طے ہوئی ہے؟ تو ڈیرہ دارنی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، کیا نذرانہ ہوگا؟ تو ڈیرہ دارنی نے مجھے خریدار سمجھتے ہوئے کہا، 20,000 سے 1 پائی کم نہیں۔ میں نے پھر پوچھا، یشونت بابو سے بھی اس مسئلے پر کبھی بات ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، وہ بڈھا تو میری بچی کا دیوانہ ہو رہا ہے اور یہاں پر کئی ہزار میری بچی کے قدموں میں نچھاور کر چکا ہے۔ لیکن میں نے بھی اسے صاف کہہ دیا کہ 20,000 سے کم ہوں تو ان سیڑھیوں پر اس مقصد کے لیے نہ چڑھنا۔ پھر آہ بھر کر کہنے لگی، وہ بھی کیا زمانہ تھا، میری اماں بتایا کرتی تھیں کہ اس چوکھٹ پر بڑے بڑے رئیس اور نواب زادے لٹتے رہتے تھے۔ اب تو کل یگ ہے، کل یگ، جس کی جیب میں بھی 100 روپیہ ہوتا ہے بلا دھڑک اندر چلا آتا ہے۔ میری بچیوں کے نازک پاؤں ناچتے ناچتے سوج جاتے ہیں، لیکن 5 روپے سے زیادہ کی کوئی ویل ہی نہیں دیتا۔ میں نے پوچھا، دیکھو اگر تمہیں شمی کے 35,000 مل جائیں تو؟ ڈیرہ دارنی نے میری بلائیں لی اور کہنے لگی، جوہری ہی تو ہیرے کی قدر جانتا ہے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا، تم ایسا کرو کہ جب یشونت آئے تو اسے کہنا ایک رئیس نے 35,000 کی پیشکش کی ہے اور تم اس سے 1 ہفتے کی مہلت مانگ کر بیٹھی ہوئی ہو۔ آپ چونکہ ہمارے پرانے شناسا ہیں، اس لیے پہلا حق آپ کا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ہمارے 20,000 کے مطالبے کو پورا نہ کر کے اپنا نقصان اور ہمارا فائدہ کیا ہے۔ اب 35,000 کی آفر کو بھی آپ سوچ و بچار میں ضائع نہ کریں۔
وہ رئیس زیادہ تو اس سے بھی زیادہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس 1 ہفتے کی مہلت ہے، ورنہ بعد میں ہم سے شکوہ نہ کیجیے گا۔ اور کہا کہ اس معاملے میں میرا ہرگز ذکر نہ کرے۔ غرض یہ کہ میں نے ڈیڑھا دارنی کو خوب پٹی پڑھائی، وہ بھی گرک 12 دیدہ تھی۔ کہنے لگی، حضور آپ کی ہر بات درست، لیکن اگر یشونت بابو 35,000 پر راضی نہ ہوئے اور ہم 20,000 سے بھی جائیں گے پھر؟ میں نے اسے 1,000 اور دیا اور کہا، اگر یشونت 1 ہفتے میں 35,000 نہ دے سکا تو میں 20,000 ویسے ہی دے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے کہے پر حرف بحرف عمل کرو۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ قارئین، میں ایک طرف سے یہ جو جوا کھیلا ہے، یشونت سے مجھے امید تھی کہ جب اسے شمی کے حصول کے لیے ٹائم فیکٹر کا پتہ چلے گا تو وہ بڑے سے بڑا رسک لے لے گا۔ میرے خیال میں ان 2 فائلوں کا 50,000 روپے میں حصول میرے سینئرز کے لیے بہت سستا سودا ہے۔ ہمارا ایک گروپ پہلے ہی اس مشن میں ناکام ہو چکا ہے اور مطلوبہ معلومات ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھیں۔ چاوڑی بازار سے واپسی پر میں نے ساتھیوں کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور آج کی ڈاک کی کاپیاں بنوا کر گزشتہ ڈاک کی کاپیاں بھی لے لیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آج یشونت کو ڈاک لوٹانے اور وصول کرنے کی ڈیوٹی ان کے ذمہ ہے۔ کاپیاں بھی وہ خود ہی بنایا کریں۔ منگل اور ہفتے کو ڈاک کی وصولی اور واپسی کے اوقات اور جگہ بھی انہیں بتا دی اور کہا بدھ اور اتوار کی صبح 10 بجے وہ ڈاک کی کاپیاں مجھے لودھی ہوٹل کے قریب مغل محل ریسٹورنٹ میں پہنچا دیا کریں۔ یشونت سے ڈاک لینے اور واپسی کے لیے 2 ساتھی جایا کریں گے، جن میں سے ایک مونچھیں اور اینک لگائے جبکہ دوسرا اپنی اصل حالت میں اسے کور کرے۔ اسی وقت میں نے ایک اور فیصلہ کیا کہ جو میرے سینئرز کی ہدایات کے خلاف تھا۔ حالات کے تقاضے کے مطابق مجھے دی گئی ہدایات میں تبدیلی کا اختیار دیا گیا تھا۔ میرے ساتھیوں کو لودھی ہوٹل میں اپنی رہائش اور ٹیلی فون نمبر بتا دیے اور انہیں کہا کہ کسی ایمرجنسی یا ضرورت کے تحت وہ مجھ سے ہوٹل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے اس فیصلے کی 3 وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ میرا تقریباً ہر روز ان کے گھر جانا مناسب نہ تھا اور مالک مکان اور محلے والوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ دوم، میرے ساتھیوں کو میرے متعلق کوئی علم نہ تھا اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں مجھ سے رابطہ بھی نہ کر سکتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اگر میں کہیں پکڑا جاؤں تو وہ میرے متعلق بالکل اندھیرے میں نہ رہیں۔ میں آہستہ آہستہ انہیں ذمہ داریاں سونپنا چاہتا تھا تاکہ میری گرفتاری کی صورت میں وہ طے شدہ امور کو جاری رکھ سکیں۔ اگلا سارا دن میں نے ہوٹل میں ہی گزارا۔ پاکستان بھیجنے والی ڈاک تیار کی اور تازہ کارروائیوں کی کامیابیوں کی مفصل رپورٹ نہ دکھائی دینے والی سیاہی سے لکھی۔ ہمدرد سے 20,000 روپے لینے اور یشونت کے لیے مزید روپوں کی ضرورت بھی لکھی۔ تارا پور مشن کی اب تک کی جانے والی کوشش اور متوقع نتائج کے بارے میں بھی لکھا۔ غرض یہ شام ڈھلنے سے پہلے ڈاک کا پیکٹ بالکل تیار ہو چکا تھا۔ میں اگلے روز مقررہ وقت پر اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ کانٹیکٹ سے ملنے پہنچ گیا۔ میرے مطالبے کے مطابق اس بار 2 کانٹیکٹ بھیجے گئے تھے جو ڈاک کا خاصا بڑا تھیلا لائے گا۔ میرے ساتھی مجھے کور کیے ہوئے تھے۔ تھیلا لے کر میں نے فوراً اپنے نمبر 2 کے حوالے کیا جو اسے اپنے گھر لے گیا۔ کانٹیکٹ کو مجھ سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہ تھی، لہٰذا مجھ سے ڈاک لے کر وہ بھی فوراً چلے گئے۔ اپنے بقیہ 2 ساتھیوں کے ہمراہ 3 ٹیکسیاں بدل کر اور مختلف علاقوں کے بے فائدہ چکر لگا کر راستے میں ساتھیوں کو الگ الگ جگہ اتارتا ہوا 2 گھنٹے بعد ان کے گھر پہنچا۔ ٹیکسیوں کو بدلنا، مختلف جگہوں کے چکر لگانا اور ساتھیوں کو راستے میں الگ الگ اتارنا ہمارے لیے لازمی تھا کہ اگر کانٹیکٹ کا پیچھا کیا جا رہا ہو تو نگرانی کرنے والے کہیں ہمارے ٹھکانوں تک نہ پہنچ جائیں بلکہ انہیں راستے میں ہی جھٹک دیا جائے۔ اس بار ہماری ڈاک کے پیکٹ میں ہمارے گھریلو خطوط کے علاوہ 2 عدد کیمرے اور ہر کیمرے کے لیے 12 فلموں کے رول تھے، ایک 30 بور کا پسٹل سائلنسر کے ساتھ، 3 فالتو میگزین اور 200 گولیاں اور 50,000 بھارتی روپے تھے۔ سینئرز کے خط میں ہماری کارکردگی کو بہت سراہا گیا تھا اور یشونت سے حاصل ہونے والی ڈاک کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایک کیمرہ سگریٹ لائٹر جتنا تھا اور اس ڈاک کی تصویریں بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا، جبکہ دوسرا کیمرہ کینن آٹومیٹک تھا اور اس میں بلٹ ان فلیش گن تھی۔
سینئرز کا ایک خط صرف میرے لیے تھا، جس میں مختلف ہدایات کے علاوہ یہ درج تھا: تمہاری کارکردگی اور صلاحیت نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ تم چاہے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہو، لیکن ہمارے لیے تمہاری زندگی بیش قیمت ہے، لہٰذا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ۔ سائلنسر والا پسٹل تمہارے لیے ہمارا تحفہ ہے، اگر ضرورت پیش آئے تو بے دریغ استعمال کرنا۔ آئندہ ہر اتوار اور بدھ کو ٹھیک 2 بجے دوپہر ہم وائرلیس پر تمہیں کانٹیکٹ کیا کریں گے، تاکہ ضروری ہدایات کے علاوہ آپ سب کی خیریت معلوم ہو سکے۔ اور آپ جواب میں صرف "آل اوکے، میسج ریسیوڈ" کہیں۔ یہ انتظام میرے خیال میں اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم اپنے ٹرانسمیٹر پر لاہور سے رابطہ کرنے اور پیغام بھیجنے میں جو وقت صرف کرتے تھے، اس دوران ہمارے ٹریس ہونے کا خاصا امکان تھا، جبکہ لاہور سے ٹرانسمٹ ہونے والے پیغام چاہے کتنا وقت لے لیں، انہیں ریسیو کرنے اور مختصر جواب بھیجنے میں پکڑ کا خدشہ بہت کم تھا۔ مجھے اس نئے انتظام کی وجہ سے کہیں کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ کر بھلا دینا چاہتا تھا، لیکن 2-3 روز بعد اخبارات میں جلدی سرخیوں میں الہ آباد میں پاکستانی میجر جاسوس کی گرفتاری اور بعد میں اس کے 3 ساتھیوں کی ٹرانسمیٹر کے مسلسل استعمال کی وجہ سے آگرہ سے گرفتاری کی خبروں نے میرے خدشے کی تصدیق کر دی۔ اخبارات تو پاکستانی میجر اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری اور سنسنی خیز انکشافات کی توقع سے بھرے ہوئے تھے، لیکن کیا انکشاف ہوئے؟ ان کے متعلق کچھ بھی نہ چھپا۔ یہ تو کرنل شنکر نے ہفتہ 10 دن بعد ایک ملاقات میں تفصیلاً بتایا۔ احسن نام کا ایک پاکستانی میجر بھارتی 39 ماؤنٹین ڈویژن کی وردی پہنے الہ آباد میں کسی اسپیشل ڈیوٹی کا کہہ کر ٹھہرا۔ وہ میس میں مقیم ایک بھارتی کرنل کی ڈائری کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میس میں کئی دنوں سے لا حاصل کوشش کے بعد اس نے کرنل کے مسلمان بیٹمین کو پیسے کے زور پر رام کرنا چاہا اور اسے اعتماد میں لینے کے لیے یہاں تک بتا دیا کہ وہ پاکستانی اور مسلمان ہے۔ کرنل کی ڈائری لا کر دینے کے عوض بیٹمین کو خاصی بڑی رقم کی پیشکش کی اور آدھی رقم پیشگی دے دی۔ یہ بیٹمین کچھ زیادہ ہی محب بھارت تھا۔ اس نے کرنل کو سب کچھ بتا دیا۔ میجر احسن کو فوری گرفتار کر لیا گیا اور یہ تصدیق ہونے پر 39 ماؤنٹین ڈویژن سے جو پونا میں اسٹیشنڈ تھا کوئی واسطہ نہیں، اس پر انتہائی تشدد کیا گیا، لیکن اس نے سوائے اپنے نام، رینک اور نمبر کے کچھ نہ بتایا۔ بھارتی انٹیلیجنس نے جلد از جلد اس کے ساتھیوں اور ہمدردوں کے نام اگلوانے کی خواہش میں اس میجر کو بریک کرنے کے لیے تشدد کی انتہا کر دی۔ اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی، ہاتھ کاٹے گئے، دونوں بازو بھی کاٹ دیے گئے، لیکن میجر کی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکلا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھی آگرہ میں تھے۔ میجر احسن جب مقررہ وقت اور کئی دن بعد وہاں تک نہ پہنچا تو وہ بوکھلا گئے اور بار بار ٹرانسمیٹر پر لاہور سے رابطے شروع کر دیے۔ ٹریسر نے ان کے سگنل کیچ کیے اور جگہ کا تعین کیا اور وہ تینوں بامات ٹرانسمیٹر پکڑے گئے۔ کرنل شنکر نے جو مجھے بتایا میں سنتا گیا اور میں نے خود کوئی سوال نہ کیا جو کرنل کو میرے متعلق شک میں ڈال سکے۔ یہ ساری رویداد میں نے اپنی ڈاک میں لاہور بھیج دی۔ بہت بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میجر کے تینوں ساتھیوں کو بھی تشدد سے شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی اپنی زبان نہ کھولی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قارئین، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان سے اس فراوانی سے بھارتی کرنسی کی آمد کی وجہ سے ہمیں اسے خرچ کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ یہ بات ہرگز نہ تھی، بلکہ میرے ہوٹل اور ساتھیوں کے مکان کے کرائے کی ادائیگی کے علاوہ مجھے 4,000 روپیہ اور میرے ساتھیوں کو 3,000 روپیہ ماہوار اور ذاتی اخراجات کی مد میں دیا جاتا تھا۔ ان رقوم کے علاوہ ہمیں ایک پیسے کا حساب رکھنا پڑتا تھا۔ مشن کی مد میں اخراجات کی تفصیلاً جسٹیفیکیشن دینی پڑتی تھی۔ میرے ساتھیوں کے پاس چونکہ ذاتی اخراجات کی مد میں رقم ایڈوانس میں جا رہی تھی، اس لیے میں نے اس بار انہیں کچھ نہ دیا اور ہمدرد سے لی ہوئی رقم کا بقیہ اور اب ملنے والے 50,000 ہوٹل میں اپنے لوکر میں رکھ دیے۔ سب روپیہ ملک اور قوم کی امانت تھا، اور جبکہ ہم نے اپنی زندگیاں اپنے وطن کے لیے داؤ پر لگا دی تھیں تو اس امانت میں خیانت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔
میں نے اپنے ساتھیوں کو میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا بتایا اور کہا کہ اب ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں نے انہیں سختی سے ہدایت کی کہ کبھی بھی اکیلے باہر نہ جائیں، بلکہ ہمیشہ دو جائیں، دونوں مسلح ہوں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر چلیں۔ اگر محسوس ہو کہ آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو اسے جھٹکنے کی پوری کوشش کریں، اور اگر جھٹکنے میں ناکام ہو جائیں اور بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر پیچھا کرنے والے کو گولی مار کر ہلاک کر دیں اور وہاں سے غائب ہو جائیں۔ میری یہ ہدایات سن کر ساتھیوں نے بتایا کہ سرائے بیرم خان میں گھومنے کے دوران انہوں نے چاقو، چھری اور خنجروں کی ایک دکان سے ایسی 5 چھریاں خریدی ہیں جو آدھ انچ سے بھی کم چوڑی اور 1 فٹ لمبی ہیں، اور ہاتھ میں پکڑنے والے عام موٹے بید کے دستے میں بنے اسکریو کے ذریعے فٹ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا بید مجھے بھی دیا۔ چھری واقعی بہت سخت اور تیز تھی۔ بید کے اندر فٹ ہونے پر چھری کا دستہ بید کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ واقعی ایک کارآمد ہتھیار تھا جس سے آواز نکلے بغیر دشمن کو ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان سے بھیجے گئے سائلنسر والے پسٹل کو رکھنے کے لیے کور اور ایسی بیلٹس بھیجی گئی تھیں جن سے پسٹل لباس کے اندر بالکل چھپ جاتا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو دوبارہ تنبیہ کی کہ اسلحہ اور چھری کا استعمال صرف انتہائی خطرناک صورتحال میں ہی گھرنے پر کیا جائے، جبکہ کوئی اور دوسرا راستہ نہ بچا ہو۔ ساتھیوں کو میجر احسن کی شہادت کا بتانے اور بید لینے کا واقعہ ہمارے گزشتہ تسلسل سے تقریباً 12 روز بعد کا ہے، ورنہ گزشتہ پیر کے روز ہم نے پاکستانی کانٹیکٹ سے ڈاک وصول کی تھی اور بھیجی تھی۔ اگلے روز یشونت سے میرے ساتھیوں نے دودھ دہی کی دکان پر اس کی ڈاک کا تھیلا وصول کرنا تھا۔ منگل کو میرے ساتھیوں نے یشونت سے ڈاک وصول کی اور کاپیاں بنا کر بدھ کو مغل محل ریسٹورنٹ میں میرے حوالے کر دیں۔ کاپیوں کے علاوہ یشونت کا دیا ہوا ایک لفافہ بھی دیا جس پر موسٹ ارجنٹ لکھا ہوا تھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے، آپ سے فوری ملنا چاہتا ہوں۔ بدھ کو رات 8 بجے گولچا سینما کے ریسٹورنٹ میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا رات 7:45 بجے گولچا سینما کے ریسٹورنٹ میں الگ الگ جا کر بیٹھیں اور یشونت سے میری ملاقات کے دوران چوکنا رہیں۔ میں جان بوجھ کر 15-20 منٹ لیٹ ریسٹورنٹ میں پہنچا۔ وہاں سے پہلے بیٹھے ہوئے میرے دونوں ساتھیوں نے مجھے گرین سگنل دیا۔ یشونت کونے کی ایک میز پر سر جھکائے بیٹھا اور پریشان حال دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھایا۔ مجھے دیکھ کر اس کی بانچھیں کھل گئیں۔ بہت انتظار کروایا آپ نے، میں تو مایوس ہو چکا تھا۔ میں نے کہا میں تو صرف 15 منٹ لیٹ ہوا ہوں، بہرحال کیا ضرورت آن پڑی آپ بتائیں۔ یشونت نے میرے آگے فی الحقیقت ہاتھ باندھ دیے اور کہا میری عزت اور زندگی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا یشونت بابو بتاؤ تو صحیح ہوا کیا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یشونت کو میں نے ابھی اپنا ہندو نام بھی نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ مجھے صرف صاحب کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ چند سیکنڈ موزوں الفاظ سے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے وہ چپ رہا اور پھر بولا صاحب آپ سے تو میری کوئی بات پوشیدہ ہی نہیں، میں شمی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کل شام میں اس کے ہاں گیا تھا تو اس کی ماں نے مجھے بلا کر کہا کہ شمی کا ایک خریدار اس کے 35,000 دینے کو تیار ہے۔ نہ معلوم وہ سچی ہے یا جھوٹ بول رہی تھی، لیکن اس نے صرف مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ روپوں کا بندوبست کر لوں، ورنہ شمی کو دوسرے خریدار کے حوالے کر دے گی۔ یہ کہہ کر یشونت میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا یشونت بابو اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ یشونت اور زیادہ گڑ گڑانے لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی بھی صورت اتنی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ آپ میری آخری امید ہیں، بھگوان کے لیے یہ رقم مجھے ایڈوانس دے دیں، میں آئندہ اپنی ڈاک کا معاوضہ اس ایڈوانس سے منہا کرواتا رہوں گا۔ دیکھو یشونت بابو، میں نے بے نیازی سے کہا، آرمی ہیڈ کوارٹرز کی ساری ڈاک ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی۔ آپ کے بھیجے ہوئے بیشتر خطوط ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے اب تک جو رقم آپ کو دی ہے وہ آپ کی دی ہوئی ڈاک کے مناسب معاوضے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
آپ سے دوستی ہو گئی ہے، اس لیے میں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو 35,000 روپے درکار ہیں تو میں اس قسم کی ڈاک کے عوض ایڈوانس نہیں دے سکتا۔ میں بھی آگے جواب دہ ہوں۔ اس کی صرف ایک صورت ہے، اگر تارا پور کی فائلیں آپ مجھے لا دیں تو یہ رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن وہ فائلیں تو جنرل صاحب کی سیف میں رکھی ہوئی ہیں اور سیف کی چابیاں جنرل صاحب کے پاس ہوتی ہیں، یشونت نے مایوسی سے جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی اس سکوت کو توڑا اور کہا، یشونت بابو، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ آپ کے بقول جنرل صاحب کی سیف کھولتے بھی آپ ہیں اور بند بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ یہ دو موقع ایسے ہیں جس میں چابیوں کا نقش صابن کی ٹکیوں پر لے سکتے ہیں۔ آپ نقش لے لیں اور چابیاں بنوا لیں۔ جنرل صاحب کے دفتر جانے کے بعد آپ آسانی سے سیف کھول کر فائلیں نکال سکتے ہیں۔ دفتر سے واپسی پر فائلیں آپ میرے آدمی کے حوالے کر دیں اور اسی رات کو فائلوں کے ساتھ آپ کو 35,000 روپے مل جائیں گے۔ یشونت سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی خاموشی ڈر کی وجہ سے تھی۔ میں نے اسے سوچنے کی مہلت نہ دی اور کہا، چابیوں کے نقش اتارنے میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ صرف ہوگا اور فائلیں نکالنے میں بھی کم و بیش اتنا ہی وقت لگے گا۔ رسک تو آپ پہلے ہی لے رہے ہیں، تو یہ کل 2 منٹ کی بات ہے جس کے عوض آپ اپنی سب سے بڑی حسرت پوری کر سکیں گے۔ ورنہ اگر اسی آرزو کو دل میں لیے آپ کا دیہانت ہو گیا تو آپ کی آتما بھی بھٹکتی رہے گی اور مرنے کے بعد بھی اسے شانتی نہ ملے گی۔ یشونت کا خوف تو میں نے دور کر دیا اور کچھ اس کی خواہش نے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، صاحب، زندگی میں کوئی خوشی ہی نہیں تو پھر ایسی بے رنگ زندگی کو رنگین بنانے کے لیے یہ رسک بھی میں لے لوں گا۔ دیسی صابن کی ٹکیاں تو میں آج ہی لے لوں گا جن پر نرم ہونے کی وجہ سے نقش نمایاں طور پر لیا جا سکتا ہے۔ سیف کھولتے اور بند کرتے وقت میری پیٹھ جنرل صاحب کی طرف ہوتی ہے، اس لیے نقش بھی آسانی سے اتار لوں گا۔ جنرل صاحب چونکہ ٹائپنگ کے لیے مجھے ہی بلواتے ہیں، اس لیے ان کے جانے کے بعد صفائی ہونے سے پہلے کوئی بہانہ بنا کر ان کے کمرے میں جا سکتا ہوں اور فائلیں نکال سکتا ہوں۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ارچن ہے، جنرل صاحب اس محدود مدت میں مجھے نہیں بلواتے تو پھر کیا ہوگا؟ محدود مدت سے یشونت کی مراد شمی کی ماں کی دی گئی مہلت تھی۔ میں نے کہا، اگر اس دوران جنرل نے تمہیں نہ بلوایا تو تم اپنا قلم سیف میں بھول جانے کا کہہ کر بھی جنرل سے چابیاں لے سکتے ہو۔ اگر لگن سچی ہے تو بھگوان خود ہی راستہ بنا دے گا۔ آپ روپیہ تیار رکھیں، میں فائلیں لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر یشونت نے مجھے نمستے کیا اور رخصت چاہی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یشونت کا بھگوان تو اس کا راستہ بنائے یا نہ بنائے، میرا اللہ یقیناً ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی دے گا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میں نے یشونت کو کہا، چونکہ تمہاری ایمرجنسی ہے اس لیے میرا ایک آدمی ہر روز دفتر سے تمہاری واپسی کے وقت دودھ دہی کی دکان پر تمہارا انتظار کرے گا۔ کیونکہ ڈاک کی وصولی کے لیے تو وہ منگل اور ہفتے کے دن مقرر تھے۔ یشونت نے شکرانے کے انداز میں مجھے دوبارہ نمستے کہا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اپنے منصوبے کی اب تک کی کامیابی اور آئندہ کامیابی کے خیالات میں کھویا ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا اور اپنے ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور انہیں آئندہ منگل تک ہر روز 2 ساتھی دودھ دہی کی دکان پر یشونت کی واپسی کے وقت اس کا انتظار کریں اور عام ڈاک کے علاوہ جو کچھ بھی وہ دے اسے لے کر فوراً مجھے ٹیلی فون بوتھ سے فون کر کے مقررہ وقت پر مغل محل ریسٹورنٹ میں مجھے دے دیں۔ میں نے اپنی طرف سے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے اور اب ہمیں یشونت کی کامیابی کی خبر سننے کا بے تابی سے انتظار تھا۔ میرے 2 ساتھی ہر روز دودھ کی دکان پر یشونت کی دفتر سے واپسی کے وقت موجود رہتے تھے اور اسے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتے تھے۔ اسی صورتحال میں کئی دن بیت گئے۔ اس دوران یشونت نے مقررہ دن کو انہیں ڈاک کا لفافہ دیا۔ اس ڈاک میں ہیڈ کوارٹرز کے خطوط کے علاوہ 3 سویپرز کے نام اور گھریلو ایڈریسز بھی تھے۔ ہر ایک کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ وہ کس سینئر افسر کے کمرے کی صفائی کرتا ہے۔ اس بار ہم نے یشونت کی دی ہوئی ڈاک کی مناسب لائٹ میں تصویریں بھی اتاریں
اور اپنے کاپی کرنے والی سلیٹوں سے کاپیاں بھی بنائیں، کیونکہ فلموں کے رول تو پاکستان پہنچ کر ہی ڈیولپ ہونے تھے اور تب ہی ان کا رزلٹ پتہ چل سکتا تھا۔ کاپیاں ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر بنا لی تھیں۔ اسی انتظار و بیم کی کیفیت میں ایک روز عبدالکریم میرے ہوٹل میں آیا اور اپنے کرنل کے متعلق اپنے خیالات پر مبنی 4 صفحات دے کر چلا گیا۔